اللہ الرحمن الرحیم باب شروط الصلاة وهي طهارة بدنه من حدث وخبث وصوته ومكانه وستر عورته وهي ما تحت سرته إلى تحت ركبتيه وبدن الحرة عورة إلا وجهها وكفيها وقدميها وكشف ربع ساقها يمنع وكذا الشعر والبطن والفخذ والعورة الغليظة والأمة ظهرها وبطنها عورة ولو وجد ثوبا ربعه طاهر وصلى عاريا لم تجد وخير إن طهر أقل من ربعه ولو عدم ثوبا صلى قاعدا موميا بركوع وسجود وهو أفضل من القيام بركوع وسجود. صبر. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر خیر بشک سبحان اللہ. باب شروط الصلاۃ، نماز کی شرطوں کا باب. باب و شروط یعنی نماز کی شرطوں کے بیان میں. یہ شروط جمع ہے شرط کی بمعنی علامت، اور اصطلاح میں شرط وہ شے ہے جس پر شے موقوف ہو لیکن شے اس میں سے ہو نہ، وہ شے کی جز اور رکن نہ ہو لیکن شے کا وجود میں آنا اس پر موقوف ہو. شروط الصلاۃ جمع ہے شرط بالسکون شرط، برخلاف ایک اشراط وہ جمع شارات کی، اور ایک شرائط یہ جمع شریطت کی. علامہ حموی نے فرمایا ہے بے شک وہ شے کہ تعلق پکڑے شے کے ساتھ، ایک شے جس کا دوسری شے کے ساتھ تعلق ہے، یہ تعلق پکڑنے والی اگر داخل ہو اس شے میں، اس کی حقیقت میں داخل ہو تو یہ متعلق جو ہے یہ رکن ہوتا ہے اس کا. جیسا کہ رکوع کا تعلق ہے نماز کے ساتھ، سجدے کا، قیام کا، قعدے کا، تو یہ سارے اس کے کیا ہیں؟ کیونکہ اس میں داخل ہے. اور اگر متعلق بالشے شے سے خارج ہو، پھر اگر وہ اس میں مؤثر ہے جی حقیقی ہے سمیہ علتاً، اتنی پوری بات تھی کوئی نہیں. اگر وہ اس میں مؤثر ہے تو اس کا نام کیا ہے؟ آگے کی عبارت ہے ہاں زندہ باد. اتنی عبارت ساری الٹ پلٹ جی. اگر وہ متعلق بشے شے میں مؤثر ہے تو اس کا نام جیسا کہ عقد نکاح حل کے لیے اس کا تعلق ہے حل کے ساتھ، یہ شے کے ساتھ اس کا تعلق ہے یعنی حل کے ساتھ، اور اس میں یہ مؤثر ہے کہ اس کی وجہ سے حلت آتی ہے جی. اور اگر وہ شے نا متعلق بشے
شے میں مؤثر نہ ہو تو اگر وہ موصل الی الشے ہے فی الجملہ یا نہیں، تو اگر موصل الی پہنچانے والا ہے فی الجملہ، اس متعلق کا نام سبب ہے، جیسا کہ وقت وجوب صلاۃ کے لیے سبب۔ اور اگر وہ متعلق بشے ہے وہ موصل الی الشے نہیں ہے، پھر دو صورتیں ہیں کہ شے اس پر موقوف ہے اپنے وجود میں آنے میں یا موقوف نہیں۔ اگر موقوف ہے تو اس متعلق بشے کا نام شرط ہے، جیسا کہ طہارت نماز کے لیے۔ اور اگر وہ جو موصل الی الشے ہے، شے اس پر موقوف نہیں ہے، تو اس کا نام ہے علامت، جیسے اذان للصلاۃ۔ رکن علت سبب شرط اور علامت۔ پھر کریا رکن علت سبب شرط اور علامت۔ اے نہیں شیئیں جنہ اور بات نال بھی، لیکن نماز دی مثال دے رہے ہیں جو کہ باب نماز کا چل رہا ہے۔ پھر جان اس بات کو کہ نماز کے شروط کئی قسم، نماز کے شروط تقسیم ہوتے ہیں 3 اقسام کی طرف۔ بعض ہیں شرط الانعقاد لا غیر، صرف ان کے ساتھ شے منعقد ہوتی ہے بھلے بعد میں ختم ہو جائے، جیسا کہ نیت، تحریمہ، خطبہ، یہ تینوں نماز کے لیے شرط ہیں لیکن انعقاد کی شرط ہے۔ اللہ اکبر کہہ کر سلام تک نیت بالکل حاضر نہ ہو نماز ٹھیک ہے، اور تحریمہ صرف اللہ اکبر کی راہ کے بعد جس کا وقت ختم ہو گیا۔ خطبہ جمعہ کا نماز کے لیے شرط ہے، تو خطبہ جب ہو گیا تو یہ بات ختم ہوگی جی، بعد نماز کے اندر اس کا وجود کوئی نہیں ہے کہ ہے۔ اور ایک ہے شرط دوام، شے کی ہے شرط لیکن کیا ہے، جب تک وہ شے رہے گی نا، وہ شرط بھی ساتھ رہے گی، نہ رہی تو شے بھی ختم ہو جائے گی۔ جیسا کہ طہارت، اب یہ تکبیر اولیٰ کے الف سے لے کر سلام پھیرنے تک رہنی چاہیے، درمیان میں جہاں بھی ختم ہوگی نماز ختم ہو جائے گی۔ ستر عورت، نماز کے شروع سے فراغت تک ستر عورت شرط ہے اور دوام کی شرط ہے، درمیان میں وہ کپڑا کا جو مسئلہ آ رہا ہے اتنا ننگی ہو گیا، عضو مقدار کی ایک رکن کی مقدار، تو نماز فاسد ہوگی۔ تیسری ہے وہ شرط کہ مشروط ہے شے کا وجود حالت البقاء، کس میں، اور نئی شرط اس میں تقدم نہ مقارنت، یہ ہے طہارت الجسد، یہ ہے طہارت الجسد۔ حالت البقاء میں اس کا کیا ہے، شرط ہے جی، نہ پہلے تو نہ تکبیر اولیٰ کے وقت، اگر تکبیر اولیٰ نماز سے خارج ہو تو جی، تو بدن اس وقت شرط ہے، تکبیر اولیٰ جب ہو جائے تو پھر شرط ہے۔ ان کو کیتا کیوں گل وکھری ہے، گل ہے کہ بھی شرط کس وقت تو شروع ہوندی ہے، جدوں نماز شروع ہوندی ہے نا، ادوں بدن دی طہارت جڑی ہے نا، جسد دی طہارت ان دا وقت شروع ہوندا ہے، اے پھر سلام تک رہندی ہے جی، تا ہے جی۔ وَهِيَ، اور وہ شروط کون سے ہیں نماز کے شروط، مصلی کے بدن کی طہارت حدث سے اور خبث سے، ایک مصلی کے بدن کی طہارت حدث سے اور خبث سے، ایک آرے آگے جی، او ویکھو وَهِيَ، یعنی شروط صلاۃ 6 ہیں۔ اول مصلی کے بدن کی طہارت، تو مسئلے پڑھ لینے طہارت دے جی۔
تو ہن بھی بیان کرنے لگے نہیں طہارت بدن کی. اچھا جی قیلا بعض نے کہا ہے کہ بدن کی طہارت کو مقدم کیا ہے سارے شروط پر، اس لیے کہ یہ جو طہارت ہے یہ اہم ہے بنسبت باقیوں کے، کیونکہ یہ نہیں ساقط ہوتی عذر کی وجہ سے برخلاف ان کے غیروں کے. لیکن کہتے اس میں سوال ہے کہ وہ بندہ جس کے ہاتھ بھی کٹے ہوئے ہیں، پاؤں بھی کٹے ہوئے ہیں، چہرے پر زخم ہے، تو یہ بندہ نماز پڑھ سکتا ہے بغیر طہارت کے اور نہیں اعادہ کرے گا نماز کا، مگر یہ کہ مراد لیا گیا ہے ماتن کے قول جو نا بھی شرع میں جو ہے نا کہ لا تسقط بعذر اے غالباً، اکثر یہ تو شاذ و نادر کی صورت ہے کہ ہاتھ پاؤں دونوں کٹے ہوئے ہیں، چہرے پر زخم ہے، یہ تو بہت نادر کوئی اکا دکا کوئی کسی صدی میں ہو تو لیکن اس لیے یہ کہا کہ بھئی یہ کسی وقت بھی ساقط نہیں ہوتی. من حدث، ایک حدث اصغر ہے ایک حدث اکبر ہے. تو حدثن یہ بفتحتین ہے، نجاست حکمیہ یعنی غسل بھی ہو اور وضو بھی ہو، یہ بدن کی طہارت ہے. خبثن بفتحتین نجاست مغلظہ یا مخففہ جس کو خفیفہ کہتے ہیں، تو اس سے بھی بدن کیا ہو؟ پاک ہو جی. خلاصۃ المعنی یہ ہے کہ شروط سے ہے یہ کہ پاک ہو مصلی کا بدن احداث سے، خواہ حقیقیہ ہوں خواہ حکمیہ ہوں. لقولہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا، تو یہ وضو ہے. وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، یہ غسل ہے. اور مصلی کے کپڑے کی طہارت، مصلی کی جگہ کی طہارت احداث سے، حدث نجاست حقیقیہ یا حکمیہ، کپڑا تے جگہ پاک. باوجہ قول اللہ تبارک و تعالیٰ کے وَثِيَابَكَ فَطَّهِّرْ، اپنے کپڑے پاک رکھو. عبارت پس اس نص کی جو عبارت ہے وہ تو ہے وجوب تطہیر فی الثوب، اور دلالت النص کے ساتھ وجوب تطہیر فی المکان بھی ثابت ہو گئی، کیونکہ انفکاک کپڑے سے تو ممکن ہے بندہ ننگا رہ سکتا ہے، لیکن انفکاک من المکان ممکن نہیں، بلا مکان تے چلا جائیں جی تو ہو نہیں سکتا جی. پس جب معلوم ہو گئے وجوب طہارت کپڑے میں وہ کہ ممکن ہے جدائی کپڑے سے، تو معلوم ہوگی وجوب طہارت جگہ میں وہ کہ نہیں ممکن انفکاک اس سے ثابت ہوگی طہارت بطریق الاولا. باوجہ قول آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سونے فرمایا نہیں نماز مگر طہارت کے ساتھ. عقلی دلیل دیتے ہیں، اور اس لیے کہ کھڑا ہونا اللہ تعالیٰ کے سامنے بدن طاہر کے ساتھ، ثوب طاہر کے ساتھ، جگہ طاہر پر، یہ ہوگا کھڑا ہونا ابلغ تعظیم میں اور اکمل خدمت میں. گند مند مال کے تھے. اور حدث اور جنابت اگرچہ نہیں ہے یہ نجاست مرئیہ کہ نظر آندی، پس وہ نجاست معنویہ ہے، تو محض مقدم کیا ہے حدث کو من حدث و خبث، خبث پر، باوجہ حدث کے اکثر ہونے عذر و وقوع کے کس بھئی باوجہ حدث کے اکثر عذر و وقوع کے خبث سے یعنی نجاست کی. اچھا جی مراد کپڑے سے کتنا کپڑا پاک ہو؟ ویسے تو آگے آ رہے ہیں، بچا گیا ہے
کپڑا جو ہے نا مراد کپڑے سے وہ جو پہنا ہے ملابس ہے مصلی کے بدن کو، لہٰذا پھر ٹوپی کو بھی شامل ہے اگر سر پر رکھی ہوئی ہے تو، موزے کو بھی شامل ہے اگر پہنے ہوئے ہیں تو، جوتے کو بھی شامل ہے اگر نماز میں، اسی طرح وہ کپڑا جو حرکت کرتا ہے مصلی کی حرکت کے ساتھ، یا وہ شے جو شمار کیا جاتا ہے مصلی اٹھانے والا اس کو، جیسے بچہ متنجس اگر وہ خود ابھی مطلب اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکتا، چھوٹا ہے، تو اس میں اشارہ ہے اس بات پر کہ نجاست کا اترنا مانے ہے۔ سنا جی بے نجاست اگر لگی ہوئے تو کیے یہ حلول کو ہیں۔ اچھا واہ 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 زندہ باد۔ اور اس میں اشارہ ہے، میں چھوٹی سمجھ کے چکی ہے، کتاب پاری ہے تو بریک لکھے ہے۔ اچھا جی، اور اس میں اشارہ ہے اس پر کہ حمل نجاست، کیا ہاں حمل نجاست مانے ہیں جی۔ پھر مستحب یہ ہے کہ مصلی 3 کپڑوں میں ہو۔ کتنوں میں؟ قمیص، ازار، امامہ۔ اور ستھڑ دا تا نہیں نہ لیندے ہو، سونے نے شلوار استعمال نہیں کیتی، چادر بدی، صحابہ پاک چادراں بندے سن، سونے دی سنت ہے، اس واسطے پھر وہی لفظ چلتا ہے جی۔ لیکن چادر اگوں سیتی ہوندی سی، یہ سارے بنگالی وہ چادراں بندے نے جی، جڑی سونے دی چادر سنت سی جی، سارے بنگالی، ساڑی جڑے نہ علم نہ کان۔ پھر مستحب یہ ہے کہ نماز پڑھے 3 کپڑوں میں۔ اور گل ایسے نے اظہار دی بے ساڑا تو کلچر ہی کوئی نہیں نا، ساڑی تو شے ہے ہی کوئی نہیں نا، بے ایسا کپڑے کنج دے پانے نے، اساں تو جڑا نا جنوں ویکھے نا ایندا ہو جائیے، یعنی سانو انج دا ہونے دا چکر کھا گیا بھی کندی ریس کرنی ہے، کیونکہ سونے نال تو آئے ہائے۔ پھر مستحب یہ ہے، اور میں تو چادر بن دوالے تو کسی نے چادر بن دوالے نہیں ہوتے۔ پھر مستحب یہ ہے کہ نماز پڑھے 3 کپڑوں میں، و امامہ، 3 کپڑے جی مستحب یہ ہے، اس تو زیادہ کفن دی چادراں پڑھنے کی اجازت نہیں ہے جی۔ اور مکروہ ہے یہ کہ نماز پڑھے اکیلی شلوار میں، اور مراد جگہ سے جگہ ہے اس کے قدموں کی یا 2 میں سے کہ اگر اٹھا لے دوسرا، یہ سارے مسئلے بڑے تفصیل سے پڑے ہوئے ہیں۔ اور جگہ اس کی پیشانی کی صحیح پر اور اس کے دونوں ہاتھوں اور گھٹنوں کی، اگر سجدہ کرے اس پر، نہ کہ اس کے ناک کی جگہ، پس جب ہو اس کے قدموں اور اس کے ہاتھوں اور اس کے گھٹنوں اور پیشانی کی جگہ پاک، اور اس کے ناک رکھنے کی جگہ نجس تو جائز ہے بلا خلاف۔ ہن تساں ویکھو دیسیو جتھے کھلوتے وہ بھی جگہ پاک ہے، سجے کھبے پاک، تھلے گوڈے جتھے رکھے نے وہ بھی، پیر چکیا ہے تو گوڈا رکھیا ہے تو تھلے جڑی جگہ ہے وہ بشک پاک نہ ہوئے، پھر جتھے ہاتھ رکھے نے وہ جگہ، جتھے پیشانی رکھی وہ پاک، باقی بشک ساری پلیت ہو گئی۔ انج نہیں بھی انج تے موتر کھلار کے نماز پڑھنی ہے، یعنی اے بھائی جڑی فرض ہے نا شرط پوری ہو گئی ہے، کی ہو گئی؟ پوری ہو گئی۔ جتھے نہاندے ہو اتھے اندر کندھاں نال تے تھلے پکا پکا پیشاب ملیا ہے، نہیں تو اندر نماز ہو سکتی کہ نہیں؟ یہ واش روم نے سیٹ گند نال پری، مثال طور تے میں مسئلہ عرض کر رہا ہوں، تسی دوسری جگہ جتھے کوئی شے نہیں گند، یہ تو صرف اینی جگہ پاک ہو تو کافی، تو ساری پاک ہو نماز ہو جاندی ہے۔ وہ علیحدہ گل ہے کہ بھی پورا ادب یہ بھی ساری جگہ ہے، لیکن مسئلے دی روح نال ہوں جدوں پڑھ دے ہو نا مسئلہ کہ نماز کا وقت تھوڑا ہو تو جہاں غسل کیا ہے جگہ مل جائے کپڑا باندھ کر فوراً فرض پڑھیں، تو اس لیے بڑا عجیب جا لگتا ہے، یہ کیویں بھائی
ہوں اس نقطے تے دماغ لیاؤنے واسطے بڈھا ہو جاتا بندہ جی کیویں ایویں جویں دسدے پے ہور کیویں انج بھی اینی جگہ پاک ہوئے تو نماز ہو جاندی ہے وَثَوْ بِهِ واپس چلو اور اس کے کپڑے کی مصلی کے کپڑے کی طہارت مصلی کے یعنی شرط ثانی طہارت ثوب المصلی ہے دوسری شرط یہ ہے کہ مصلی کا کپڑے پاک بوجہ قول اللہ تبارک و تعالیٰ کے وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ دیکھو شریعت وچ کتنا اچا لفظ ہے کیڑا مصلی تے ان لفظ دی توہین کران واسطے کڈی محنت کیتی تے ایک قوم جڑی آتاں پیڑیاں تے چور تے ذمہ داراں کول پیسے لے کے نس جانا تے گندے کم اس قوم دا نام رکھ دیتا کی تے پھر ہولی ہولی گال بنا دیتی بھی تسی کسی نو گال دینا کہ جا مصلی جائے میرے نال گلاں کردا پھردا ہے ان شریعت ایک اہم لفظ جڑا اللہ دے پیاریاں دا لقب ہے کندا اللہ دے پیاریاں دا لقب ہے انبیاء دا لقب ہے اس نو کس نقطے تے پہنچایا ہے ایویں میراث انبیاء دی کیڑی شے دینی علم اس میراث نو حاصل کرنے والے نال یا نسبت دی لاؤ تے کی بندا ہے میراثی باوجہ قول اللہ تبارک و تعالیٰ کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ اچھا جی نال اور مصلی کے مکان کی طہارت اور شرطاں بیان ہو رہی ہیں یعنی تیسری شرط طہارت ہے اس جگہ کی کہ بندہ نماز پڑھ رہا ہے اس جگہ میں بندہ نماز پڑھ رہا ہے اس جگہ میں اچھا جی اور مصلی کی شرمگاہ کا ستر یہ بھی کیا ہے نماز کی شرط ہے یعنی چوتھی سطر ہے مصلی کی شرمگاہ کا کس سے اپنے غیر سے کس سے اپنے غیر سے اے شرط اپنے غیر سے اگرچہ حکمن ہو پس نہیں صحیح اگر نماز پڑھے ننگے اندھیرے مکان میں ومعہو ہاں بھی ٹھیک کریں میں ساتر سائر لکھے تھے بے نماز پڑھے ننگا اندھیرے مکان میں تے کپڑے کول ہین تے لا کے پہ پڑھدا بے نیرا کیڑی شاہ کو نظر آندی پئی تے اے نماز مکروہ فلا تصحو مکروہ فلا تکرہو کمال ہے یار اے نماز صحیح نہیں ہے جی مسئلہ اور نئے نقصان دیتا ویس کا نظر کرنا شرمگاہ کی طرف اپنے گریبان سے اینج رکوچ گیا تو تھوڑا جا گریبان نیما ہویا تو تھلے اکو چگا نے پایا سی تو ناف تو تھلے یا جگہ تے نظر پہ گئی تو اے نقصان اور اپنے دامن کے نیچے سے دامن کے بے تھلوں کو بندہ بیندہ ہے تے اگوں میں مسئلہ آ رہا ہے جی مطلب ہے کہ چواں پاسوں باہروں نظر نہیں پیندی اتوں تے تھلوں نظر نہیں پیندی یہ شرط نہیں ہے چفیریوں لقولہ تعالیٰ بھی ستر عورت ہونا چاہیے دلیل خذوا زینتکم عند کل مسجد پکڑو اپنی زینت ہر مسجد کے پاس مطلب کیا ہے یعنی لو وہ شے جو ڈانپے تمہاری عورت کو عند کل مسجد یعنی عند کل صلاۃ ہر نماز کے وقت اس لیے کہ اخذ زینت تو ممکن ہی نہیں کہ زینت پکڑو زینت پکڑنے والی شے نہیں
زینت ایک مانوی شے وے ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਹੁਸਨ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਸਕਦਾ ਮੁੱਠ 'ਚ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਾਨਵੀ ਸ਼ੈ ਹੈ تو یہ خضو زیناتکم پس ہوگا مراد محل زین تو کون ہے بدن یہ حال کے نام کا اطلاق ہے محل پر مراد ذکر زینت کا مراد محل زینت اور مراد من کل مسجد سے صلاۃ ہے یہ محل کا نام بولا ہے حال پر جی ایکو ایت وچ دو مجاز دو استعارے اور معتبر سطر جوانب سے ہے نہ کہ نیچے سے نہ کہ حتیٰ کہ مولوی ویس جڑا ہے نے چادر بدھی ہے تے او جڑا ہے نا گٹیاں تو اچھی ہے حتیٰ کہ تو کوئی بندہ تھلوں لمیا پیا کہ تے چادر دے وچوں منہ پا کے شرمگاہ دی ویندا پیا حتیٰ کہ اگر دیکھے کوئی انسان اس کی شرمگاہ کو نیچے سے تو نیچے میں دیکھنا سونا یا مثلا اچھے چھت تے کھلو کے نماز پڑھدا ہے تو کھلوتا ہے تو تھلوں جڑا ہے نا جی وہ کوئی انج کر کے ویندا پیا تے لک دی تو تھلوں نظر آ گئی شرمگاہ یا جبا ایکو پایا سی تے این دے نال جائز نہیں این دے نال کوئی عرض نہیں حقوق وہ مفتیو کدے ٹر پیا بھلا ہو جائے تو لورا انسان عورت من اسفل یجوز اچھا جی شرط ہے اس میں سطر کی شرط ہے یہ کہ ہو ٹھہرونا اور شرط سطر میں یہ ہے کہ ہو ایسے کپڑے کے ساتھ کہ وہ نہ واضح کرے اپنے ماتا ہاتھوں تھلے والا بدن نظر نہ آوے جی پس اگر سطر کیا اس نے بالکل پتلے کہ واضح ہوتا ہے ما تحتہ تے لا یجوز باقی وجوب سطر عورت ثابت ہے بھی سنت کے ساتھ بھی آقا حضور علیہ السلام نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نئے قبول فرماتے اللہ تعالیٰ حائض کی نماز کو مگر خمار کے ساتھ یا حائض سے مراد ہے بالغہ کہ بالغہ عورت کی نماز بغیر اوڑھنے کے اللہ تعالیٰ قبول یہ تو سمجھ آیا نا بھی جنہیں سطر ہو کرے جی اچھا جی ان مرد کا سطر عورت کتنی ہے جس کو ڈھانپنا ہے تو ساڑی عورت کنی ہے جی تو لونڈی دی عورت کنی ہے جی اور وہ یعنی عورت سطر عورت نہیں جنہیں سطر کرنا ہے وہ جگہ ہے جو رجل کی ناف کے نیچے سے لے کر اس کے دونوں گھٹنوں کے نیچے تک یہ جگہ ساری کیا ہے یہ ساری جگہ ایس وقت قسم پائی جی بس 23 سال گزارنا ہے ویکھی جائے گی جو ہوئے گی جی کسی دن بھی جا کے سبق نہیں پڑھنا چلو قسمت یہ گل ہے روتے رہے ہیں جی واہ یا دجا پھر پڑھ دیں ما تحت سرت ہی پس سرہ ہمارے نزدیک عورت نہیں ہے اور رقبہ یہ جب کہ نہ ہو وہ صغیر جدن تا اندی اے شرمگاہ ہے وے اس لیے کہ نہیں عورت کی کتنے تو نہیں اور کی پیانا میں صغیر جدن ہوئے تو اندی شرمگاہ نہیں از لا عورت لہو یہ ویسے ایک جمن سے مسئلہ ہے اور فرمایا امام شافعی رحمہ اللہ نے مطلب انج نہیں بھی کسی دے گھر کو سال دا یا 2 سال دا منڈا ننگا کھلوتا ہے تو باہر زنانی ہے کڈے بے شرم نے وے نہ مینوں ننگا منڈا وکھا دیتا ہے وہ بھن اجے دی شرمگاہ ہے ہی کوئی نہیں جی چلو جی اور فرمایا امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ سرہ عورت ہے سرہ با وجہ قول آقا حضور علیہ السلام کے
العورت ما بین سرۃ لا رکبت ہے، تو بین وچ سرہ آندی ہے وہ جو ناف کے درمیان ہے، بظاہر دو معنی بنتے نے، نس نہیں ہے ناف دے اتوں، سنیں اچھا پس احتیاط لاحق کرنا ہے حد کو محدود کے ساتھ، لہذا وچ داخل ہے آندے نے جیسے کونی وضو میں داخل کرتے ہو نا، اور ہماری دلیل وہ ہے جو روایت کی گئی ہے کہ آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام بوسہ لے لیتے تھے جناب حسین پاک کے سرہ کا، جی کپڑے دے اتوں نہیں، کپڑے تو بغیر، تائیں مسئلہ ہے، اور نہیں ظن کیا جا سکتا کہ وہ عورت سے ہو، کیونکہ سرکار نے بوسہ دیے۔ اور رکبہ عند شافی عورت میں داخل نہیں ہے، ساڑھے نزدیک داخل ہونا نزدیک داخل نہیں ہے، باوجہ قول آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ جگہ جو رکبتین کے اوپر ہے وہ عورت سے ہے، اے دلیل ہے جی ہماری دلیل حدیث ہے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ڈھانپ اپنے گھٹنوں کو کیونکہ وہ عورت ہیں، جی اے ہن جڑا ہے نا بہترین طریقہ بھی ایک چپا ناف تو اتنے ہوئے نا چادر تو گوڈیاں تو چپا تھلے ہوئے، تو ہن اے پورا سارے اماماں دے نزدیک ٹھیک ہو گیا جی۔